اچھا، ذرا ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس کے پاس درجنوں رولز رائس گاڑیاں ہوں۔ ارے واہ، درجنوں مطلب واقعی؟ ہاں نا، مطلب ایک دم مادی عیش و عشرت میں گھرا ہوا شخص۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اس کے پاس مراقبے، روحانیت اور دنیاوی خواہشات سے آزادی کا درس لینے آتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی عجیب سا تضاد لگتا ہے نا؟ بظاہر تو یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل، لیکن آج ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس میں یہ تضاد کوئی حادثہ نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی ذہن کو اس کی گہری نیند سے جھنجھوڑنے کا ایک سوچا سمجھا طریقہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج ہم ایک ایسے تصور کو پرکھنے جا رہے ہیں جسے ہم سب انتہائی مقدس اور معاشرے کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام۔ ہم مشہور مفکر اوشو کی کتاب ریولوشن ان ایجوکیشن یعنی تعلیم میں انقلاب کے حوالے سے ان ذرائع کو کھنگالیں گے جو ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تضادات کی آپ نے بات کی نا، یہ دراصل اوشو، جن کا اصل نام چندر موہن جین تھا، ان کی فلسفی کا سب سے طاقتور پہلو تھے۔ وہ فلسفی کے ایک انتہائی ذہین پروفیسر تھے، اور انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انسان جن عقائد کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے وہ دراصل اس کے ذہن کی قید ہیں۔ ہاں، اور ان کا ماننا تھا کہ اس قید خانے کی سب سے بڑی دیوار ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے۔ قطعی طور پر۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم عموماً اسکولوں کو انسانی ترقی کی فیکٹریاں سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو وہاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ بہتر انسان بن سکیں۔ بالکل، ہر کسی کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے آج کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نظام انسان کو سنوارنے کے بجائے اس کی انفرادیت کو بڑی مہارت سے کچل رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، اور جسے اوشو نے بڑی باریکی بینی سے بے نقاب کیا ہے، وہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پچھلے 5000 سالوں میں ہم نے غاروں سے نکل کر فلک بوس عمارتیں بنا لیں، ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا، ٹیکنالوجی کے عروج تک پہنچ گئے۔ ہاں، یہ مادی ترقی تو بالکل صاف نظر آتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ انسان کے اندرون کو دیکھیں، اس کی نفسیات کو دیکھیں، تو وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں ہزاروں سال پہلے تھا۔ وہی غصہ، وہی لالچ، وہی خوف۔ انسان ذہنی طور پر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم مادی طور پر تو ہر نئی نسل کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر ہم اسی پرانے دائرے میں گھوم رہے ہیں؟ اس جمود کی سب سے بڑی وجہ اور اس کا اصل میکانزم وہ طریقہ کار ہے جسے ہم تعلیم کہتے ہیں۔ اچھا، تعلیم کیسے رکاوٹ بن رہی ہے؟ اوشو کے نزدیک معاشرہ کبھی نہیں چاہتا کہ نئی نسل آزاد ہو۔ جو پرانی نسلیں ہیں وہ اپنے پرانے تعصبات، اپنی بیماریاں اور فرسودہ عقائد نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ یہ کام براہ راست نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے انہیں ایک ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایجنٹ ہمارا استاد ہے۔ معاشرہ استاد کو استعمال کرتا ہے تاکہ ماضی کی بیماریاں اگلی نسل میں منتقل ہو سکیں۔ اوہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک بالکل نیا اور بے پناہ صلاحیتوں والا کمپیوٹر پروسیسر ہو، یعنی ایک بچے کا ذہن، اور ہم اس میں 5000 سال پرانا اور وائرس سے بھرا ہوا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیں۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ ہاں نا، اور پھر ہم سب بیٹھ کر حیران ہوں کہ یہ سسٹم بار بار ہینگ کیوں ہو رہا ہے، کریش کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے کریش ہوتا ہے کیونکہ جدید ہارڈ ویئر ان پرانی اور متضاد کمانڈز پر چلنے کے لیے نہیں بنا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا تعلیمی نظام اس سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے ان پرانے بگز کو محفوظ رکھنے پر پوری طاقت لگا رہا ہے، اور اس زہریلے عمل کو چھپانے کے لیے معاشرہ ایک خوبصورت پردہ استعمال کرتا ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ اسے ہم احترام کہتے ہیں۔ استاد کو گرو کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے مقدس بنا دیا جاتا ہے۔ اوشو کے مطابق یہ احترام دراصل ایک رشوت ہے۔ رشوت؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، معاشرہ استاد کو یہ احترام اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ بغیر کوئی سوال اٹھائے پچھلی صدیوں کی سوچ کو اگلی نسل تک پہنچائے۔ ایک ہندو باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ہندو بنے، ایک عیسائی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ان کے عقائد پر پختہ رہے،
اور یہ کام استاد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بھی شخص ماضی کے ان فلسفوں سے آگے سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرہ فوراً اسے بغاوت سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہماری تعلیم مستقبل کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی۔ ہاں، اس کی ساری توجہ ماضی پر ہے۔ ہم بچوں کو مستقبل کے متلاشی بنانے کے بجائے مرے ہوئے لوگوں کے خیالات کا اندھا پیروکار بننے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور جو بچہ ان پرانے خیالات کی جتنی اچھی نقل کرتا ہے اسے اتنا ہی مثالی طالب علم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کلاس روم کے اندر روزمرہ کی سطح پر دیکھیں تو کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ایک انتہائی خطرناک ہتھیار ہے جسے ہم مقابلہ بازی یا کمپٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے۔ مطلب یہ وہ نقطہ ہے جہاں عام طور پر ذہن الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں، بتائیں کیا الجھن ہے؟ کیا اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے تھوڑی بہت مقابلہ بازی ضروری نہیں ہے؟ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی لگن کے بغیر دنیا کا پہیہ چل سکتا ہے؟ یہ سب سے عام دفاع ہے جو اس نظام کے حق میں دیا جاتا ہے۔ مطلب ہم نے ترقی کو دوسروں کو شکست دینے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اوشو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوشو کا تجزیہ اس فریب کو بہت گہرائی سے کاٹتا ہے۔ وہ ہماری منافقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں میں بچوں کو محبت اور ہمدردی کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارا پورا تعلیمی سٹرکچر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے پر کھڑا ہے۔ ہاں، امتحانوں کا پورا نظام اسی پر مبنی ہے۔ بالکل، اور جہاں مقابلہ ہے وہاں محبت کا وجود ناممکن ہے۔ مقابلہ دراصل حسد اور نفسیاتی تشدد کی ہی ایک شکل ہے۔ آپ کی خوشی دوسرے کی ناکامی پر منحصر ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی تشدد والی بات بہت اہم ہے۔ ہم کلاس روم میں کسی کو جسمانی طور پر تو مار پیٹ نہیں رہے، لیکن جب ایک بچہ اول آتا ہے تو ہم اسے اسٹیج پر بلاتے ہیں، اسے میڈل پہناتے ہیں، اس کی انا کو بے پناہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ صحیح؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ باقی جو 30-40 بچے پیچھے رہ گئے، انہیں ہم خاموشی سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کمتر ہیں، وہ ناکام ہیں۔ بالکل، ہم ایک کے اندر غرور بھرتے ہیں اور باتیوں میں شدید حسد، اور پھر بڑی معصومیت سے توقع کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ایک پرامن معاشرہ بنائیں گے۔ اس مسابقت اور محبت کے فرق کو سمجھانے کے لیے ان ذرائع میں ایک صوفی بزرگ نوری کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ موت کی سزا والا واقعہ۔ نوری کی جگہ اس کا دوست آگے بڑھا جس کی باری بعد میں تھی۔ ارے واہ! اور اس نے جلاد سے کہا کہ پہلے مجھے پھانسی دی جائے۔ جلاد کی حیرانی تو بالکل فطری ہوگی۔ اس نے پوچھا ہوگا کہ تمہارا نام تو نوری نہیں ہے، تو تمہیں مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ انسان تو موت سے بھاگتا ہے۔ ہاں، اور اس دوست کا جواب کتنا گہرا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے نوری سے محبت کی ہے، اور محبت یہ سکھاتی ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو، مرنے کا وقت ہو، تو اپنے محبوب سے آگے بڑھ جاؤ، اور جب جینے کا وقت ہو، کچھ حاصل کرنے کا وقت ہو، تو پیچھے رہو۔ کیا بات ہے! اس کے بالکل برعکس ذرا سوچئے کہ ہمارا مسابقتی نظام بچوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ کیا سکھا رہا ہے؟ مقابلہ بازی یہ سکھاتی ہے کہ جب کچھ حاصل کرنا ہو، کوئی کرسی یا عہدہ، تو اپنے دوستوں کو کچل کر آگے نکل جاؤ، اور جب کوئی خطرہ آئے تو دوسروں کے پیچھے چھپ جاؤ۔ ہم بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھول رہے ہیں۔ بالکل درست۔ اور پھر ہم اخباروں میں حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا گلا کیوں کاٹ رہے ہیں۔ یہ سب اسی بیج کا پھل ہے جو ہم نے اسکول میں بویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دوڑ نے ہمارے معاشرے میں کامیابی کو ایک خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اوشو نے صدر اور چپڑاسی کی جو مثال دی ہے نا، وہ اس بیمار ذہنیت کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ اگر ایک شخص جھوٹ اور بے ایمانی کر کے کسی ملک کا صدر بن جائے تو پورا معاشرہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کوئی اس کے جرائم کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی کامیابی نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ دوسری طرف اگر ایک چپڑاسی ہے جو ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں، صرف اس لیے کہ وہ مادی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ ہم نے اخلاقیات کو کامیابی کے قدموں میں قربان کر دیا ہے، اور اس اندھی دوڑ کو بغیر کسی بغاوت کے جاری رکھنے کے لیے معاشرے کو ایک بہت مضبوط ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ اچھا، ڈسپلن۔ ہاں، ڈسپلن کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو انسان کی اپنی سمجھ سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو باہر سے خوف کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے۔
اوشو کے مطابق باہر سے تھوپا گیا ڈسپلن انسان کی ذہانت کو مارنے کا سب سے کارگر طریقہ ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے جو ملٹری ٹریننگ کی مثال دی گئی ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ ایک فوجی کو مہینوں تک روزانہ صرف یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ دائیں مڑو بائیں مڑو۔ بظاہر یہ بے مقصد لگتا ہے نا، اس سے جنگ تو نہیں جیتی جا سکتی۔ بالکل، لیکن اس کا اصل مقصد جسمانی ورزش نہیں، نفسیاتی کنڈیشننگ ہے۔ صحیح، یہ اس کے دماغ کے اس حصے کو سن کرنے کا عمل ہے جو سوال اٹھاتا ہے۔ جب وہ مہینوں تک بے معنی احکامات مانتا ہے تو اس کے اندر سے کیوں پوچھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک روبوٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو جب اسے بے گناہ لوگوں پر گولی چلانے کا حکم ملے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے گا، وہ بس مشین کی طرح ٹریگر دبا دے گا۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی ہم تھوڑی نرم شکل میں یہی ملٹری ڈسپلن نافذ کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو خوف اور لالچ کے شکنجے میں جکڑتے ہیں۔ امتحان میں فیل ہونے کا خوف اور پوزیشن کا لالچ، یہ ویسا ہی ہے جیسے صدیوں تک مذہب کے نام پر دوزخ کے خوف اور جنت کے لالچ کے ذریعے انسان کو کنٹرول کیا گیا۔ اس پورے عمل میں ہم بچے کی اصل ذہانت کو کبھی بیدار ہی نہیں ہونے دیتے۔ اور اس بحث میں ایک اور تصور بہت ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ ہے شک، یعنی ڈاؤٹ کی اہمیت۔ ہمارے روایتی نظام میں شک کو تو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے اس پر اندھا یقین کر لو۔ لیکن اوشو کے نزدیک یقین انسان کی فکری موت کا نام ہے۔ جب آپ نے بات کو حتمی سچ مان لیا تو آپ کی تلاش ختم ہو گئی۔ جبکہ شک وہ طاقت ہے جو انسان کو بے چین کرتی ہے۔ یہ شک ہی ہے جس نے انسان کو کائنات کے رازوں تک پہنچایا۔ بالکل، اگر سائنسدان پرانے نظریات پر شک نہ کرتے تو ہم آج بھی زمین کو چپٹا ہی سمجھتے نا۔ بالکل۔ تعلیم کا مقصد بچوں کو بنے بنائے عقائد دینا نہیں، بلکہ ان کے اندر اس شاندار شک کو پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ تو یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ روایتی استاد ڈسپلن اور مقابلہ بازی انفرادیت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر متبادل کیا ہے، حل کیا ہے؟ اس کے جواب میں اوشو ایک باغی استاد یا ریبیلیس ٹیچر کا تصور پیش کرتے ہیں، اور بغاوت سے مراد سڑکوں پر ٹائر جلانا نہیں ہے۔ یہ بغاوت دراصل خیالات کی بغاوت ہے۔ ایک حقیقی باغی استاد وہ ہے جو اس بات سے انکاری ہو جائے کہ وہ ماضی کی بیماریوں کا کیریئر بنے گا۔ بالکل، وہ بچوں پر اپنے ذاتی خیالات نہیں تھوپتا۔ اس کا کام بچے کو کوئی خاص شکل دینا نہیں، بلکہ بچے کے اندر موجود منفرد بیج کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہے۔ اس انفرادیت کو سمجھنے کے لیے قدرتی ماحول اور پھولوں کی مثال تو کمال ہے۔ ہم اسکولوں میں لگاتار بچوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ تم فلاں کی طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن قدرت کبھی ایک خاص کے تنکے اور ایک گلاب کے پھول کا موازنہ کرتی ہے؟ نہیں نا۔ قدرت جتنی دھوپ گلاب کو دیتی ہے اتنی ہی اس تنکے کو بھی دیتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل مکمل ہیں۔ اور ذرا سوچئے، اگر ہم باغ کے پھولوں میں بھی یہ مقابلہ بازی شروع کروا دیں تو کیا ہوگا؟ اگر چمبیلی کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ تم تب تک کامیاب نہیں ہو جب تک تم گلاب نہیں بن جاتے، تو وہ بیچاری چمبیلی ساری زندگی گلاب بننے کی ایک ناممکن کوشش میں عذاب سے گزرے گی۔ اور وہ اپنی فطری خوشبو بھی کھو دے گی۔ پورا باغ تباہ ہو جائے گا۔ اور ہم انسانوں کی دنیا میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو مسلط کیے گئے آئیڈیلز دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ گاندھی کی طرح بنو یا آئنسٹائن کی طرح بنو، جبکہ ہر انسان کا وجود کائنات میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اسے کسی کی کاپی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی تفہیم سے اوشو کا وہ مشہور اور انقلابی تصور جنم لیتا ہے جسے وہ نیا انسان یا زوربا دا بدھا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہماری روایتی سوچ کو مسترد کرتا ہے۔ زوربا ایک ایسا کردار ہے جو زندگی کی مادی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور بدھا گہری روحانی خاموشی کی علامت ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص دنیاوی خوشیاں منا رہا ہے وہ روحانی نہیں ہو سکتا، اور جو روحانی ہونا چاہتا ہے ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے۔ لیکن اوشو کا نیا انسان ان دونوں انتہاؤں کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ مطلب وہ شخص مادی دنیا کے عروج پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر بدھ جیسی گہری خاموشی بھی ہوگی۔ یہ ایک ایسے معاشرے کا خواب ہے جو ان کھوکھلے عزائم کی بیماری سے پاک ہو۔ بالکل،
جہاں اگر کوئی بچہ ریاضی پڑھ رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اسے فرسٹ آنا ہے، بلکہ اسے ریاضی کی خوبصورتی سے محبت ہے۔ ہاں، ہر عمل اپنے آپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ فرق ہے زندگی کو ایک ریس سمجھنے اور زندگی کو ایک گہرا تجربہ بنانے میں۔ ریس میں تو صرف ٹینشن ہوتی ہے، آپ کی نظر بس فنش لائن پر ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم تعلیم کو ریس سے نکال کر دریافت کے سفر میں نہیں بدلیں گے، ہم ایک بیمار معاشرہ ہی رہیں گے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو لب مباب یہ نکلتا ہے کہ ہماری موجودہ تعلیم کا رخ ماضی کی طرف ہے، یہ ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہے۔ صحیح۔ ایک باشعور تعلیمی نظام کا کام انسان کے دماغ میں معلومات ٹھونسنا نہیں، بلکہ اس کی اپنی عقل کو آزاد کرنا ہے، تاکہ وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنی بار اس بھیڑ چال کا حصہ بنتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو کامیابی کے پریشر کوکر میں ڈال رہے ہیں؟ ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم انجانے میں محبت کے نام پر انہیں وہی حسد اور مقابلے کی بیماری تو نہیں دے رہے جو شاید ہمیں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ ذرا تصور کریں، اگر کل ہم اچانک دنیا کے تمام اسکولوں سے امتحانات اور پوزیشنز کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیں۔ کوئی مقابلہ نہ رہے۔ ہاں، تو کیا انسان سیکھنا چھوڑ دے گا اور معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا؟ یا شاید تاریخ میں پہلی بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ انسانی دماغ محض اپنے فطری تجسس کی بنیاد پر کیا کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ذرا سوچیے گا۔ فرض کریں کہ ایک باغ لگایا جائے، مطلب اس میں بے شمار پودے اور بیج بوئے جائیں، دن رات ان کی دیکھ بھال کی جائے، لیکن جب وہ پھول کھلیں تو ان میں سے خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی بدبو اور سڑاند آنے لگے، تو دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ ظاہر ہے یہی خیال ذہن میں آئے گا کہ شاید مٹی میں، بیج میں یا خود اس باغدان کے طریقے میں کوئی ایسی بنیادی خرابی ہے جسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہوگی۔ مطلب ہم طبعی طور پر یہی توقع کرتے ہیں کہ درست سمت میں کی گئی محنت کا نتیجہ ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن جب نتیجہ بالکل الٹ نکلے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یعنی بنیاد میں کوئی زہر گھل چکا ہے اور وہ زہر خاموشی سے پورے نظام کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بالکل، ہم کبھی بھی پتوں کو الزام نہیں دیں گے، بلکہ سیدھا جڑوں کی طرف جائیں گے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہاں، بالکل۔ آج ہم اپنی اس جاری فکری مطالعے کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم فراہم کردہ ذرائع کے باب نمبر 3 اور 4 پر گہرائی سے بات کریں گے، اور جو اگلا باب ہے وہ ہم اپنی اگلی نشست میں یا اگلے لیکچر میں زیر بحث لائیں گے۔ صحیح، آج کا ایجنڈا بہت اہم ہے۔ جی، تو آج ہم اس بات پر توجہ مرکوز کریں گے کہ آخر کیوں ہمارا موجودہ تعلیمی نظام عالمی سطح پر تنازعات کو جنم دے رہا ہے، محنت اور کام کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدلا جا سکتا ہے تاکہ ایک ہمدرد معاشرہ بنے، اور نوجوان فرسودہ سماجی ڈھانچوں کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت سلگتے ہوئے سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہماری موجودہ دنیا اس بدبودار باغ جیسی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اعداد و شمار اور زمینی حقائق کا گہرائی سے تجزیہ کریں نا، تو یہ بات حیران کن حد تک سچ ثابت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہ تو ہے۔ ہر ہفتے دنیا بھر میں ہزاروں نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، مطلب علم کا ایک سیلاب ہے جو چاروں طرف بہہ رہا ہے۔ منطقی طور پر تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ دنیا میں امن ہوتا۔ بالکل، لوگ زیادہ باشعور ہوتے۔ ہاں، لوگ زیادہ ہمدرد ہوتے اور تنازعات ختم ہو جاتے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہالت، حسد، ذہنی دباؤ اور جنگوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اور یہاں سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہ ہے کہ اس بگاڑ کی براہ راست ذمہ داری ہمارے موجودہ تعلیمی نظام پر عائد ہوتی ہے۔ ذرا رکیے، مجھے یہاں ایک تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ کیا ہم واقعی دنیا کی تمام برائیوں اور جنگوں کا ملبہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر ڈال سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن مطلب
ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ تعلیم انسان کو باشعور بناتی ہے۔ چلیے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کمپٹیشن یا مقابلہ بازی ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو غاروں سے نکال کر چاند تک پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم بچوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب نہیں دیں گے تو کیا وہ سست اور بے عمل نہیں ہو جائیں گے؟ کیا مقابلہ بازی واقعی اتنی زہریلی چیز ہے جتنا اسے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال ہے، لیکن یہاں ہمیں دو چیزوں کے درمیان ایک بہت باریک مگر بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک ہے تجسس یا سیکھنے کی خالص لگن، اور دوسرا ہے زہریلی خواہش یا جسے ہم مقابلہ بازی کہتے ہیں۔ انسان چاند پر اس لیے نہیں پہنچا کہ اسے کسی کو نیچا دکھانا تھا، بلکہ وہ اپنے اندرونی تجسس اور علم کی پیاس کی وجہ سے وہاں پہنچا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن ہمارا تعلیمی نظام تجسس نہیں سکھاتا، وہ مقابلہ سکھاتا ہے۔ ذرا غور کریں، جب ایک بچہ کنڈرگارٹن میں ہوتا ہے تو اس کے معصوم ذہن میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ اسے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ سیکھنے کا عمل کتنا خوبصورت ہے، بلکہ اسے اس بخار میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اسے ہر حال میں کلاس میں اول آنا ہے۔ بالکل، اس کی پوری نفسیات کو ایک ریس کے گھوڑے کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اول آئے تو محبت اور انعام ملے گا، اور اگر پیچھے رہ گئے تو معاشرے میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، یعنی ہم سیکھنے کی خوشی کو ایک طرح کے خوف اور لالچ سے بدل دیتے ہیں، اور جب یہ نفسیات بڑے پیمانے پر لاگو ہوتی ہے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ مقابلہ بازی دراصل ایک ایسا بخار ہے جو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ مطلب ایک بخار کی طرح کی کیفیت؟ ہاں نا، جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کے اندر وقتی طور پر ایک غیر معمولی لیکن انتہائی غیر صحت مند توانائی آ جاتی ہے۔ ہماری پوری تعلیم اسی غیر صحت مند توانائی پر کھڑی ہے۔ ہم ایک بچے کو سکھاتے ہیں کہ تمہاری کامیابی صرف تبھی ممکن ہے جب تم دوسرے کو ہراؤ، یعنی ایک کی جیت کے لیے دوسرے کی ہار لازمی ہے۔ بالکل، اور جب یہ انفرادی زہر بڑی سطح پر یعنی قوموں کی سطح پر جاتا ہے تو یہ عالمی تنازعات اور جنگوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پچھلی صدی میں ہونے والی 2 عالمی جنگوں میں 10 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ قتل عام ان پڑھ لوگوں کا کام تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان ملکوں کا کام تھا جن کا تعلیمی نظام سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی منصوبہ بندی تھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے اور خود کو مہذب کہلاتے تھے۔ یہ واقعی ایک خوفناک پہلو ہے، اور یہ بات مجھے اس رویے کی طرف بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم جنگوں اور تنازعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کس طرح؟ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب اخباروں میں کسی جنگ یا دھماکے کی خبر آتی ہے نا، تو لوگ اسے کسی عالمیے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سنسنی خیز تہوار کی طرح پڑھتے ہیں۔ چہلوں پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے۔ یہ کیسے بیمار ذہنیت ہے کہ انسان دوسرے انسان کی تباہی کی خبریں صبح سویرے چائے کے کپ کے ساتھ مزے لے کر پڑھتا ہے۔ اور اس بیمار ذہنیت کی جڑیں بھی دیکھیں اسی تعلیمی تربیت میں ہیں، جہاں ایک کو گرا کر دوسرے کو آگے بڑھنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر ایک عام انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی چھاتی پر سوار ہو، کسی کو روند کر آگے نکلے۔ چونکہ وہ خود عملی طور پر جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے جب وہ کسی ملک کو تباہ ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی وہ دبی ہوئی پرتشدد نفسیات تسکین پاتی ہے۔ ہم کیوں ہارے ہوئے کو ذلیل اور جیتنے والے کو ہار پہناتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کامیابی کا پیمانہ ہی تسلط کو بنا لیا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں ایک عجیب سا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ پوری کی پوری مقابلہ بازی ایک ایسے گول دائرے میں دوڑنے کی طرح ہے۔ گول دائرے میں کیسے؟ فرض کریں ہم سب ایک گول ٹریک پر اندھا دھند دوڑ رہے ہیں۔ اس گول ٹریک میں ہر شخص کسی نہ کسی سے آگے ہے اور عین اسی وقت وہ کسی نہ کسی کے پیچھے بھی ہے۔ تو حقیقت میں اول کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جس کی کوئی منزل نہیں، بس تھکن۔ تو پھر ہم کیوں اس عارضی اور جھوٹی جیت پر اتنے پھولے نہیں سماتے؟ اگر ہم ان حقائق کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوڑ انسان کی کسی حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، بلکہ یہ اس کے ایک گہرے نفسیاتی مرض کا علاج بننے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان کے اندر جتنا گہرا احساس کمتری ہوتا ہے، اس کے اندر فتح اور غلبے کا جنون اتنا ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔
اچھا، یعنی خوکھلا پن اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، جو شخص اندر سے جتنا کمزور اور عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دوسروں کو دبانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن واقعات تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے جو امیر تیمور اور ایک ہارے ہوئے بادشاہ بائیجل کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ اسی احساس کمتری کی ایک مکمل نفسیاتی تشریح ہے۔ اوہو، تاریخ کا وہ واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں امیر تیمور کے لنگڑے پن اور طاقت کے نشے کے درمیان ایک گہرا ربط بیان کیا گیا ہے۔ ذرا اس واقعے کو اور اس کی تہوں کو کھول کر بیان کریں۔ ضرور۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب بادشاہ بائیجل کو جنگ ہارنے کے بعد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر فاتح امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور اسے اس بے بسی کی حالت میں دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ تو بہت توہینآمیز ہے۔ بائیجل کو تو غصہ آیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ بائیجل جو خود ایک بادشاہ تھا اس کی انا کو گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ غصے سے بھر گیا اور اس نے فخر سے سر اٹھا کر کہا کہ غرور مت کرو، آج جو ہنس رہا ہے اسے کل اپنی ہار پر رونا پڑ سکتا ہے۔ اس پر امیر تیمور نے ایک ایسا جواب دیا جس میں انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ تیمور نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہاری ہار یا اپنی جیت پر نہیں ہنس رہا، میں تو قدرت کے اس عجیب مذاق پر ہنس رہا ہوں کہ میں ایک لنگڑا انسان ہوں اور تم ایک کانے انسان ہو، اور خدا کا نظام دیکھو کہ وہ اس دنیا کی بادشاہت لنگڑوں اور کانوں میں بانٹ رہا ہے۔ واہ، کیا کمال کا مشاہدہ تھا یہ۔ مطلب تیمور لاشعوری طور پر یہ مان رہا تھا کہ اس کے اندر کا لنگڑا پن، اس کی جسمانی خامی اور اس سے پیدا ہونے والا احساس کمتری ہی وہ اصل وجہ تھی جس نے اسے دنیا فتح کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ حقیقت یہی ہے کہ صرف وہ لوگ جن کے اندر کوئی جذباتی یا نفسیاتی کمی ہوتی ہے وہی دوسروں پر حکمرانی کی ہوس رکھتے ہیں۔ ایک سمجھدار پرسکون انسان کبھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ وہ کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر دوسروں کی چھاتی پر سوار ہو۔ اور ہمارا نظام بالکل اسی احساس کمتری کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس تشخیص سے ایک قدم آگے بڑھیں اور علاج کی طرف آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقابلہ بازی اور عہدے کی ہوس ایک زہر ہے تو اس کا تریاق کیا ہے؟ اس کا متبادل بند کر دیں تو ہم کس چیز کو مرکز بنائیں گے؟ کام اور پیشے کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدلے گا؟ وہ نیا مرکز محبت اور عاجزی ہونا چاہیے۔ سیکھنے کا عمل اور کسی بھی کام کی بنیاد ہماری انا کو فربا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کام سے خالص محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس لیے ایک اچھے موسیقار بن سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چل رہا ہو کہ مجھے فلاں موسیقار کو ہرا کر دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جیتنا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر میرا سارا دھیان اس بات پر ہوگا کہ مجھے کسی اور کو نیچا دکھانا ہے تو میں تو کبھی سر اور تال کی اس گہرائی کو محسوس ہی نہیں کر پاؤں گی۔ موسیقی تو ایک عبادت کی طرح ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی تلخ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ان کے کام کی نوعیت پر کیسے بانٹ رکھا ہے۔ ہم کسی MNA، کسی سیاستدان یا CEO کی سالگرہ تو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن ایک موچی کی کیوں نہیں؟ آخر ایک سیاستدان نے انسانیت پر ایسا کون سا احسان کر دیا جو ایک موچی نہیں کر رہا؟ یہ ہمارے معاشرتی ڈھانچے کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ ہم نے انسان کی تکریم کو اس کے عہدے سے مشروط کر دیا ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال ابراہیم لنکن کی زندگی سے ملتی ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے وہ؟ جب لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو امریکی سینیٹ میں بڑے بڑے مغرور جاگیردار اور عمرا بیٹھے تھے۔ جب لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک متکبر سینیٹر نے انہیں سب کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے تانا دیا اور کہا کہ صدر لنکن، یہ مت بھولنا کہ تمہارا باپ ایک عام موچی تھا اور وہ میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ اوہ، یہ تو کسی بھی عام انسان کو شرمندہ کرنے یا غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ آج کا کوئی رہنما ہوتا تو شاید بھڑک اٹھتا۔ جی، لنکن نے جس وقار اور فخر سے جواب دیا نا، اس نے اس سینیٹر کو لاجواب کر دیا۔ لنکن نے مسکرا کر کہا، مجھے فخر ہے کہ میرے والد ایک بہترین موچی تھے جو انتہائی محبت اور لگن سے جوتے بناتے تھے۔ واہ! اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بنائے ہوئے جوتوں میں کبھی کوئی نقص نکلا؟ کیا وہ کبھی جلدی پھٹے؟ وہ محض جوتے نہیں بناتے تھے، وہ ان میں اپنی روح انڈیل دیتے تھے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہوگا کہ میں اتنا ہی شاندار صدر بن سکوں جتنا شاندار موچی میرا باپ تھا۔ کیا بات ہے! یہ جواب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب کسی کام میں محبت اور دیانتداری شامل ہو جائے تو اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال صوفی بزرگ کبیر کی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے جلاہے تھے۔ وہ جب کپڑا بنتے تھے تو اسے ایک عام کام نہیں بلکہ خدا کی عبادت سمجھتے تھے۔ وہ یہ سوچ کر ایک ایک دھاگا پروتے تھے کہ جیسے اس کپڑے کو خود خدا نے پہننا ہے۔ جب کام کے اندر یہ محبت پیدا ہو جائے تو کوئی کام چھوٹا نہیں رہتا۔ لیکن عملی دنیا میں تو ہم نے باقاعدہ لوگوں کی حیثیت کے خانے بنا رکھے ہیں۔ دفتروں میں دیکھیں کیا حال ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ مدراس کے ایک برطانوی میجسٹریٹ کا ایک چشمکشا واقعہ ہے۔ اس میجسٹریٹ نے اپنے دفتر میں ملاقاتیوں کے لیے 7 مختلف قسم کی کرسیاں اور اسٹول رکھے ہوئے تھے۔ 7 مختلف کرسیاں صرف ملاقاتیوں کے لیے؟ جی ہاں، اگر کوئی غریب اور عام آدمی آتا تو اسے ایک چھوٹے سے بغیر ٹیک والے اسٹول پر بٹھایا جاتا۔ اگر کوئی متوسط طبقے کا شخص آتا تو تھوڑی بہتر کرسی، اگر کوئی رائے بہادر یا سرکاری خطاب والا آتا تو آرام دہ کرسی، اور اگر کوئی بہت بڑا ڈونر یا امیر شخص آتا تو اس کے لیے باقاعدہ کرسی نمبر 7 آتی تھی جو سب سے عالی شان تھی۔ یہ تو مطلب حد درجے کی طبقاتی تقسیم ہے۔ ہم شاید آج اس میجسٹریٹ پر ہنسیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ آج بھی بالکل اسی ذہنیت پر چل رہا ہے۔ ہم نے ہر شخص کی اس کی مالی حیثیت کے حساب سے ایک کرسی طے کر رکھی ہے۔ یعنی جب تک ہم ایک انسان کی عزت اس کے عہدے کے بجائے اس کی انسانیت کی بنیاد پر نہیں کریں گے تب تک ایک پرامن معاشرہ محض ایک خواب ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یہاں اس چرواہے کا واقعہ بھی شدت سے یاد آ رہا ہے جس نے ایک بادشاہ کو زندگی کا اصل مطلب سمجھایا تھا۔ جی، وہ بادشاہ جس نے اپنی پوری زندگی جنگیں لڑنے اور دولت اکٹھی کرنے میں گزار دی تھی، لیکن آخر میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ خودکشی کرنے جنگل میں چلا گیا۔ اور وہاں اسے وہ چرواہا ملا۔ بالکل، ایک غریب نوجوان چرواہا جو درخت کے سائے میں نہایت سکون سے بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ چرواہے نے بادشاہ کو بتایا کہ اصل خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، بلکہ اصل خوشی اس بات میں ہے کہ آپ اپنے پاس موجود چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جیسے اس چرواہے کے پاس بینائی تھی، ہاتھ تھے اور سب سے بڑھ کر پرسکون نیند تھی۔ ہاں، اسے کسی تخت کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، جو کہ بڑے عہدوں والوں کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس بوسیدہ زہریلے نظام کو بدلے گا کون؟ یہ بھاری پتھر کون اٹھائے گا؟ ذرائع کے مطابق یہ ذمہ داری نوجوانوں پر ہے، لیکن یہاں نوجوان وہ نہیں جس کی محض عمر کم ہو۔ نوجوان وہ ہے جو حال میں یعنی پریزنٹ میں جیتا ہے۔ بوڑھے وہ ہیں جو ماضی کی یادوں میں قید ہیں، اور بچے مستقبل کے خوابوں میں۔ جو حال کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے وہی اصل نوجوان ہے۔ تو ان نوجوانوں کو کرنا کیا ہوگا؟ انہیں فرسودہ سماجی ڈھانچوں اور اندھے عقائد کے خلاف ایک بغاوت کرنی ہوگی، کیونکہ عقیدہ سوچنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے۔ پچھلے 3000 سالوں میں انسانیت نے 15,000 جنگیں لڑی ہیں، اور بیشتر عقیدے کے نام پر۔ عقیدے کا انسان کو اندھا کر دینے والا پہلو واقعی بہت خطرناک ہے۔ اس پر ارسطو کی وہ مثال ذہن میں آتی ہے جو اکثر مجھے حیران کر دیتی ہے۔ وہ دانتوں والی بات؟ ہاں، مطلب ارسطو، جسے انسانی تاریخ کے ذہین ترین مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ عورتوں کے دانت مردوں کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ اب سوچئے، ارسطو جیسی شخصیت نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت کے یونانی معاشرے کا یہ ایک عام عقیدہ تھا کہ عورت مرد سے کمتر ہے۔ بالکل۔ ارسطو نے کبھی اس بات پر شک کرنے، خود تحقیق کرنے یا کسی عورت کے دانت گننے کی زحمت ہی نہیں کی، حالانکہ اس کی اپنی 2 بیویاں تھیں۔ وہ چاہتا تو 1 منٹ میں سچ جان سکتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اندھا عقیدہ ایک انتہائی سائنسی ذہن کو بھی مفلوج کر سکتا ہے۔ سچی تعلیم اور سچا مذہب عقیدہ نہیں بلکہ شک کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن جب ہم طلباء میں بغاوت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے کرنا ہے، ٹائر جلانا؟ اس تحقیق سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہ گھراؤ جلاؤ والی بغاوت تو محض اسی پرانے نظام کا ایک حصہ ہے۔
ہم جس بغاوت کی بات کر رہے ہیں وہ فکری اور روحانی بغاوت ہے، اور اس روحانی بغاوت کے 3 اہم ستون ہیں۔ اچھا، وہ 3 ستون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ستون ہے ہمت اور نڈر پن، یعنی جھوٹے عقائد اور ہجوم کی اندھی تقلید کو رد کرنے کا حوصلہ۔ ہمت کی بات کریں تو مجھے وہ لڑکے والی مثال بہت متاثر کن لگتی ہے۔ جی، وہ گیسٹ ہاؤس والا واقعہ۔ ہاں، سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات میں پہاڑوں پر ایک گیسٹ ہاؤس میں 12 بچے مقیم تھے۔ کوئی خوفناک افواہ اڑتی ہے اور 11 بچے گھٹنے ٹیک کر خوف سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک اکیلا لڑکا ایسا ہوتا ہے جو خاموشی سے کمبل اڑتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوف جھوٹا ہے اور خدا تک پہنچنے کا راستہ ہجوم کے خوف کا حصہ بننا نہیں ہے۔ بالکل، سچی ہمت ہجوم سے الگ ہونے میں ہے، لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، اور اسی لیے دوسرا ستون ضروری ہے، جو کہ ہے شعور یا آگاہی۔ ہمت اگر اکیلی ہو تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جنگل کی آگ کی کہانی بہت اہم ہے۔ وہ جس میں اندھا اور لنگڑا پھنس جاتے ہیں؟ جی ہاں، اندھے شخص کے پاس دوڑنے کی ہمت تھی، لیکن اسے راستہ نہیں دکھتا تھا۔ لنگڑے کے پاس دیکھنے کا شعور تھا، لیکن پیر سلامت نہیں تھے۔ اگر وہ انا میں رہتے تو جل جاتے۔ انہوں نے جان کیسے بچائی؟ میرا مطلب ہے اندھے نے لنگڑے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا تھا نا؟ بالکل، ہمت کے کندھوں پر شعور کا ہونا ضروری ہے۔ شعور کے بغیر ہماری بغاوت بربادی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اور تیسرا اور آخری ستون ہے خاموشی اور سکون۔ ایک پرسکون ذہن ہی سچائی کو آئینے کی طرح منعکس کر سکتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! تو آج کی ہماری یہ گفتگو واقعی خیالات کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ اگر ہم آج کے اس جائزے کا خلاصہ کریں تو ہم نے سیکھا کہ سچی تعلیم محبت پر مبنی ہونی چاہیے، ہر پیشے کا یکساں احترام ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو اندھے عقائد کے بجائے شعور اور سوال کرنے کی ہمت اپنانی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اس کتاب کا اگلا باب ہم اپنے اگلے لیکچر میں زیر بحث لائیں گے تاکہ اس فکری سفر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور چونکا دینے والا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ حبشی اور چرچ والا واقعہ؟ جی، ایک سیاہفام شخص تھا جسے اس کے رنگ کی وجہ سے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ روزانہ ایک بڑے چرچ میں عبادت کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن پادری اسے کبھی اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ اسے کہتا کہ جاؤ اپنا دل صاف کر کے آؤ۔ تو پھر؟ 1 سال بعد پادری نے اس شخص کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ روحانی سکون تھا۔ پادری نے پوچھا کہ تم اب چرچ کیوں نہیں آتے؟ اس شخص نے جو مسکرا کر جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میں نے کل رات خواب میں خدا کو دیکھا، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ اے انسان، تم اس چرچ میں جانے کی اتنی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں خود پچھلے 10 سالوں سے اس چرچ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ پادری مجھے بھی اندر نہیں آنے دیتا۔ واہ، یہ واقعہ تو حقیقتاً ہمارے بنائے ہوئے تمام اداروں کے گربان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے تعلیم اور مذہب کے نام پر ایسی عمارتیں اور ادارے تو کھڑے نہیں کر لیے ہیں جنہوں نے سچائی، امن اور خود خدا کو ہی باہر نکال دیا ہے؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک کمرے میں 30 بچے بیٹھے ہیں اور انہیں روزانہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی جیت یعنی اس کی کامیابی صرف تبھی ممکن ہے جب باقی 29 بچے ناکام ہو جائے۔ بالکل، یعنی انہیں فیل ہونا پڑے گا تبھی کوئی ایک اول آ سکے گا، ہے نا؟ ہاں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نظام کو ہم تعلیم کہیں گے یا یہ ایک خاموش ذہنی تشدد ہے؟ تو آج کا جو ہمارا تفصیلی تجزیہ ہے وہ دراصل اسی بڑے سلسلے کی کڑی ہے جسے ہم پہلے سے سمجھتے آ رہے ہیں۔ صحیح، اور پچھلی گفتگو ہم نے جہاں چھوڑی تھی آج وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان دستاویزات کے ان حصوں پر گہری نظر ڈالیں گے جو ہماری موجودہ تعلیم اور روایت پر بہت بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ اس بات کی تہہ تک جانا ہے کہ مصنف ان موجودہ تعلیمی اداروں کو اینٹی سکولز یعنی تعلیم دشمن ادارے کیوں کہتا ہے۔
ہاں، اور یہ بھی کہ آخر کیوں ہندوستان جیسے قدیم معاشرے کو نئی زندگی پانے کے لیے اپنی صدیوں پرانی جامد روایت کو مکمل طور پر ترک کرنا ہوگا؟ مطلب جب میں نے یہ پڑھا تو میں واقعی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سوالات انسان کی بنیادی سوچ کو بالکل جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے، اگر ہم اس 30 بچوں والی مثال کو ہی لینا تو مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو آزاد کرے۔ رائٹ، نالج از دیٹ وچ لبریٹس۔ بالکل، لیکن جب ہم اس قسم کے مقابلے اور انا پر مبنی نظام کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام انسان کو آزاد کرنے کے بجائے اسے دماغی اور روحانی طور پر مزید قید کر رہا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول یا یونیورسٹی جانا تو روشنی کی طرف جانا ہے۔ ہاں، عام تصور یہی ہے۔ تو اگر علم کا بنیادی مقصد آزادی ہے تو یہ اس حساب سے ہمارے یہ ادارے دراصل بالکل الٹ کام کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر مصنف کا وہ جو لفظ ہے اینٹی سکولز، وہ بہت واضح اور چبھنے والا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، مصنف نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ پچھلے 2000 سال کا تجربہ اٹھا کر دیکھ لیں تو دنیا میں اسکول، جامعات اور پڑھے لکھے لوگوں کی شرح میں تو مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، شرح تو بڑی ہے، لیکن دوسری طرف انسان کی روحانی تنزلی ہوئی ہے۔ تو مصنف سوال اٹھاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھا، تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے ٹیکسٹ میں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ نفسیاتی توانائی ہے جو یہ ادارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ ان اداروں کو اینٹی سکولز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بچوں کے اندر موجود فطری ہمدردی اور آزادی کو کچل کر ان کی انا کو پروان چڑھاتے ہیں۔ مطلب ان کی ایگو کو۔ ایگزیکٹلی، جب ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری قدر اس بات سے طے ہوگی کہ تم دوسروں کو کتنا پیچھے چھوڑتے ہو، تو وہاں سے مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے۔ اس عمل کو مصنف نے ذہنی تشدد قرار دیا۔ ذہنی تشدد مطلب وائلنس؟ ہاں، کیونکہ تشدد صرف جسمانی طور پر کسی کو مارنا نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے کے فیل ہونے پر یا پیچھے رہ جانے پر فخر محسوس کرنا اور اس ناکامی سے اپنی خوشی آخذ کرنا، یہ نفسیاتی تشدد کی سب سے گہری قسم ہے۔ اوہ واو، جو ہمارے اسکول روزانہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے ہم نے ایک اندھی دوڑ لگائی ہوئی ہو جہاں صرف ایک شخص جیتے گا اور باقی سب روتے ہوئے پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل یہی میکینزم چل رہا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک بڑا عملی سوال ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں اتنی مہنگائی ہے، معیشت کے مسائل ہیں، وہاں اگر اسکول بچوں کو انجینئرز یا ڈاکٹرز بننے کی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکیں، تو کیا یہ واقعی اتنا غلط ہے؟ یہ بہت لازمی سوال ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آئے گا۔ ہاں، کیونکہ مصنف اس پیشہ ورانہ تعلیم کو بھی جھوٹا علم کہتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی تو چاہیے نا، بغیر پیسے کے تو روحانیت بھی بھوک سے مر جائے گی، ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مصنف روزی روٹی کمانے یا معیشت کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ روٹی زندہ رہنے کے لیے لازمی ہے، اس حقیقت سے اس نے انکار نہیں کیا۔ تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم صرف اور صرف روزی کمانے کی اس ٹریننگ کو ہی حقیقی تعلیم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میکانزم یہ ہے کہ جب ہمارا پورا دھیان صرف اس بات پر مرکوز ہو جائے کہ ایک بہتر اور مہنگی مشین کیسے بننا ہے، تو ہم انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب ہائر ویلیوز پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بالکل، حقیقی علم وہ ہے جو زندگی گزارنے کا شعور دے۔ جب ہم ایک دوسرے کو مقابلے میں پچھاڑ دینے کو تعلیم کا نام دے دیتے ہیں نا، تو وہاں سے ہمارا روحانی زوال شروع ہوتا ہے۔ سمجھ گئی، مطلب روزی کمانا ضروری ہے لیکن وہ زندگی کا آخری مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ضروری ہے سفر کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی صرف پیٹرول ڈالنے کے لیے تو گاڑی نہیں چلاتا نا۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ سدھاس موچی کے پاس ایک بے موسم کھلنے والا کمال کا پھول تھا، تو اس نے سوچا اسے بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما لوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ بازار پہنچا، امیر ترین تاجر اور فوج کا کمانڈر اس کی بولی لگانے لگ گئے۔ اور پھر تو شہر کا بادشاہ بھی آ گیا تھا سونے کے سکے لے کر۔ صحیح، ہر کوئی اس پھول کو حاصل کر کے بدھا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ اجر کما سکے یا اپنا رتبہ بڑھا سکے۔ اس کہانی کا سب سے دلچسپ نفسیاتی پہلو وہ ہے جب امیر لوگوں کا ذہن صرف پیسے اور طاقت کی زبان بولتا ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ خدا یا روحانی رہنما کا قرب بھی دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن جب سداس موچی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پھول خود گوتم بدھا کو پیش کرنے کے لیے خریدا جا رہا ہے تو وہ ساری بولیاں ٹھکرا دیتا ہے۔ ہاں، اور تاجر یا بادشاہ جو دراصل اسی اینٹی اسکول نظام کے پیدا کردہ لوگ ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ موچی پاگل ہو گیا ہے جو اپنی نسلوں کی دولت ٹھکرا رہا ہے۔ اور پھر سداس خود بدھا کے پاس جاتا ہے اور ان کے قدموں میں وہ پھول رکھ دیتا ہے بغیر کسی قیمت کے، اور کہتا ہے کہ دولت محبت سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور تب بدھا اس موچی کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ایک جاہل یا ان پڑھ انسان تھا، اور فرماتے ہیں کہ دراصل حقیقی تعلیم یافتہ یہی شخص ہے۔ حیران کی بات ہے، ایک ان پڑھ شخص کو حقیقی تعلیم یافتہ کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ حقیقی علم اسے سکھاتا ہے کہ ادنا چیز کے مقابلے میں اعلیٰ قدر کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ سداس نے پیسے کو چھوڑ کر محبت اور عقیدت کا چناؤ کیا۔ یہ مثال واقعی رلا دینے والی ہے، کیونکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا آج کا ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص شاید بولیاں لگانے والے اس بادشاہ کی طرح ہے جس کی جیب تو بھری ہے مگر روح بالکل خالی ہے۔ بالکل ایسی ہی ایک اور زبردست کہانی مواد میں ہے، کانٹوں اور 3 شاگردوں والی۔ او ہاں، وہ امتحان والی کہانی۔ جی، وہ کہانی واضح کرتی ہے کہ نظام سکھاتا کیا ہے اور سیکھنا کیا چاہیے۔ استاد کے 3 شاگرد اپنا آخری امتحان دے کر واپس جا رہے تھے۔ راستہ اندھیرا تھا اور بیچ میں کانٹے بچھائے تھے۔ اور استاد ان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا، ہے نا؟ صحیح۔ پہلا شاگرد کود کر کانٹوں کے اوپر سے گزر گیا، اپنی انا اور فزیکل فٹنس پر فخر کرتا ہوا۔ دوسرا کنارے سے سائٹ سے بچ کر نکل گیا، یعنی ان مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن تیسرا رکا۔ ہاں، تیسرا شاگرد وہاں رکا۔ اس نے اندھیرے میں اپنا وقت لگایا، اپنے ہاتھ زخمی کیے اور ان کانٹوں کو راستے سے ہٹایا تاکہ اس کے بعد کسی بھی آنے والے مسافر کو تکلیف نہ ہو، اور استاد نے صرف اسی تیسرے شاگرد کو پاس کیا۔ کیونکہ جس شخص نے اپنے راستے کے کانٹے نظر انداز کر دیے وہ کل کو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھا بھی سکتا ہے۔ ظاہر ہے، لیکن جس میں اندھیرے میں کانٹے ہٹائے وہی دوسروں کے لیے پھول بچھائے گا۔ یہ دونوں کہانیاں ہمیں واپس اسی پوائنٹ پر لاتی ہیں کہ مقابلہ دوسروں سے آگے نکلنے کا نہیں بلکہ خود کو کل سے بہتر بنانے کا ہے۔ اور اصل آزادی، جسے ٹیکسٹ میں موکشا بھی کہا گیا ہے، یہی ہے۔ لیکن ہم جس دور میں لگائے ہیں اسے سمجھانے کے لیے جو وارانسی کے کتے کی مثال دی گئی ہے، وہ دونوں مزاحیہ بھی ہیں اور دردناک بھی۔ وہ کتا جو ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ جی، وہ کتا جو ڈر کی وجہ سے وارانسی سے دلی کی طرف اندھا دھند بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے پیچھے آنے والے کتے اسے کاٹ لیں گے، جبکہ باقی سب بھی اس کی رفتار دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک بھو کی بھیڑ کی طرح۔ اور آخر میں وہ بغیر رکے دہلی پہنچ کر صرف تھکان سے مر جاتا ہے۔ اس میکینزم کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ ڈر ہے جو اس دور کو چلا رہا ہے۔ سائنسدان پیئرے کے ڈنگ بیٹلز یعنی گوبر کے کیڑوں کی مثال بھی یہی بتاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے انہیں گول پلیٹ پر رکھا، لیڈر آگے بھاگا اور باقی سب پیچھے۔ راستہ چونکہ گول تھا، ان کی منزل کوئی نہیں تھی، بس وہ گھومتے رہے یہاں تک کہ تھک کر مر گئے۔ سوسائٹی کا ڈر ایسا ہی ہے۔ اگر میں خود کو اس کتے کی جگہ رکھ کر دیکھوں تو اصل ڈر یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں بھاگ سکتی، اصل ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں رکی تو باقی کتے میرے اوپر سے گزر جائیں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم سب ایک پریشر کوکر میں ہیں جہاں رکنے کا مطلب موت لگتا ہے۔ لیکن مواد یہاں پر ایک بڑا امید افزا تصور بھی پیش کرتا ہے جسے پہاڑ کی گونج یعنی ایکو پوائنٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زندگی بالکل ایک ایکو پوائنٹ کی طرح ہے۔ ہاں، یعنی اگر آپ وادی میں کھڑے ہو کر گالیاں دیں گے یا کتوں کی طرح بھونکیں گے تو کئی گنا آوازیں پہاڑوں سے واپس آئیں گی۔ لیکن اگر آپ محبت کے گیت گائیں گے تو ساری وادی نغموں سے گونج اٹھے گی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جو ہم بانٹتے ہیں وہی کئی گنا بڑھ کر ہماری طرف لوٹتا ہے۔ اسی کو ٹیکسٹ میں کرما بھی کہا جاتا ہے۔ مواد میں میڈم بلاوتسکی کی بڑی سبق آموز کہانی دی گئی ہے اس حوالے سے۔ وہ جو ٹرین میں سفر کرتی تھیں۔ جی، وہ جب بھی ٹرین میں سفر کرتی تھیں اپنے پاس مختلف قسم کے پھولوں کے بیج رکھتی تھی اور کھڑکی سے باہر خالی زمین پر پھینکتی جاتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس راستے سے تو دوبارہ کبھی نہیں گزریں گی، تو ان پھولوں کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟
تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب اس اعلیٰ اور آزاد شعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں ان پھولوں کو دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ میرے لیے یہ تصور ہی کافی ہے کہ جب یہ کھلیں گے تو انجان مسافروں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ کیا بات ہے! یہی اصل علم ہے جو آپ کو اپنی ذات کے دائرے سے نکال کر پوری کائنات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ واقعی انسان کی بنیادی سوچ کو ہلا دیتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے انفرادی یعنی ایک انڈیویجول انسان کی تعلیم کی بات کی، لیکن مواد یہاں سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور بحث کا رخ اجتماعی معاشرے یعنی کلیکٹیو سوسائٹی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ صحیح، اور یہاں ٹیکسٹ کا ٹون کافی بدل جاتا ہے۔ ہاں، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ سننے والوں کے لیے کہ مواد میں مصنف نے ہندوستان اور اس کی صدیوں پرانی روایات پر بہت سخت تنقید کی ہے، جس میں ہندو مسلم لیڈلز اور مذہبی پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ کلیریفیکیشن واقعی لازمی ہے۔ ہم مصنف کے ان سخت تصورات کی تاسیق نہیں کر رہے، نہیں ہم کسی مذہب یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم صرف اوریجنل ٹیکسٹ کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس فلسفے کی روح کو منطقی انداز میں سمجھ سکیں۔ بالکل، کیونکہ مصنف اپنی وضاحت میں واضح طور پر بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس نے فلاسفر زراتھشٹرا کی مثال دی ہے، جو پہاڑ سے اتر کر اعلان کرتا ہے کہ خدا مر گیا ہے۔ اوہ اچھا، اس نے اس مثال کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا ہے۔ جی، اسی طرز پر مصنف ہندوستان کے حوالے سے اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان صدیوں پہلے مر چکا ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے، لیکن اس کے پیچھے دلیل کیا دی ہے اس نے؟ دلیل یہ ہے کہ مصنف کا ماننا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جب نئے خطرات مول لینا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ تبدیل ہونے کے بجائے اپنی پرانی روایت کے خول میں بند ہو جاتا ہے، تو اس کی روحانی اور اجتماعی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب سٹیٹک ہو جانا موت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہندوستان نے پچھلی کئی صدیوں سے کسی نئی چیز کو ڈسکور کرنے، نئے راستوں پر چلنے کا رسک نہیں لیا۔ وہ ایک جوہر یعنی بند تالاب کی طرح ہو گیا ہے۔ جوہر اور دریا کی یہ تشبیہ جو ٹیکسٹ میں ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ جوہر کا پانی محفوظ ہوتا ہے، اس کی حدود طے ہوتی ہیں، نہ اس میں طوفان آتا ہے نہ لہریں اٹھتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ روانی کھو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تازگی نہیں رہتی اور وہ سڑنے لگتا ہے نا؟ بالکل۔ دوسری طرف ایک دریا کی زندگی دیکھیں، وہ پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، گرتا ہے، اس کی روانی میں خطرات ہیں، لیکن اسی وجہ سے وہ زندہ اور پاک ہوتا ہے۔ انسان کی نفسیات ایسی ہی رہی ہے۔ ہمیں دریا کے تجربات چاہتے ہیں، لیکن پونڈ کی سیکیورٹی کے ساتھ، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ ایک پرانا کیلنڈر کسی نے دیوار پر سالوں سے لٹکایا ہوا ہو۔ روز سورج نکلتا ہے، نیا دن آتا ہے، سال بیت جاتے ہیں، مگر دیوار پر تاریخ نہیں بدلتی، کیونکہ ہم اس پرانے کیلنڈر کے صفحے پھاڑنا ہی نہیں چاہتے۔ واہ، اپنے کیلنڈر کی بہترین مثال دی ہے۔ ہم ان پرانے صفوں کی طرح اپنی روایت، اپنے عقائد اور اپنے ڈر کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ سوسائٹی ہمیشہ سیکیورٹی چنتی ہے، اور جہاں خطرہ نہیں ہوتا وہاں نئی زندگی نہیں اگتی۔ اسی تصور کو مصنف نے اس گھاس کے پھول اور گلاب کی کہانی سے سمجھایا ہے نا؟ ہاں، وہ کہانی بہت خوبصورت ہے۔ ایک گھاس کا پھول دو بڑے پتھروں کے بیچ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ وہاں طوفانوں سے محفوظ تھا، لیکن اس نے کبھی کھلی فضا یا سورج کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن اس میں گلاب بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، اور دوسرے گھاس کے پھولوں نے اسے بہت ڈرایا کہ ایسی حماقت مت کرنا، طوفان آئے گا اور تمہاری جان چلی جائے گی۔ لیکن اس نے خواہش چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب طوفان آتا ہے اور وہ گلاب جو اب کھل چکا تھا، وہ طوفان کے تیز جھونکوں سے تباہ ہو کر اپنی آخری سانس لے رہا تھا، تو وہ گھاس کے چھوٹے پھول اس پر ہنستے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں ہم نے تو منع کیا تھا تمہیں۔ لیکن اس گلاب کا آخری جواب رونگٹے کھڑا کر دینے والا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جیسی محفوظ اور اندھی زندگی تم گزار رہے ہو، ایسی صدیوں کی زندگی سے وہ ایک لمحہ 1000 درجے بہتر تھا جو میں نے کھلی فضا میں گزارا۔ واو! طوفان سے ٹکرانے اور سورج کی تپش محسوس کرنے کا تجربہ ہی اصل زندگی ہے۔ مصنف کا نتیجہ یہی ہے کہ ہندوستانی معاشرے کو نئے خطرات مول لینے ہوں گے۔ اپنی جامد روایات،
ذات پات کی تفریق، ان سب کو چھوڑے بغیر نئی زندگی جنم ہی نہیں لے سکتی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور جب ہم معاشرتی تبدیلی اور نئی زندگی کے جنم کی بات کرتے ہیں تو لازمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آخر لائے گا کون؟ یہاں پر مصنف واپس استاد کی طرف آتا ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ ہم سیاستدانوں یا روایتی مذہبی رہنماؤں سے اس تبدیلی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ان کا مفاد انہی بیماریوں سے جڑا ہوا ہے، وہ سوسائٹی کو انہی فرسودہ روایت میں بانٹتے ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ صحیح بات ہے، اس لیے نئی نسل کو بچانے کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف استاد پر آتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو موجودہ استاد ہے وہ دراصل اسی پرانی سوسائٹی کا ایجنٹ بن کر رہ گیا ہے۔ ہاں، وہ خود ڈرا ہوا ہے۔ استاد سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کے دماغ میں وہی باتیں فیڈ کریں جو ان کے باپ دادا مانتے تھے۔ اور یہاں مصنف کا ایک ایسا تصور ہے جو عام آدمی کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ کون سا والا؟ وہ آج کے بچوں میں موجود انڈسپلن، ان کی توڑ پھوڑ اور بغاوت کو منفی یعنی نیگیٹو کے بجائے مثبت انرجی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا ہاں، جب بچے کرسیاں توڑتے ہیں تو مصنف کہتا ہے کہ استاد کو اس بغاوت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اس کی عظیم توانائی کا ثبوت ہے۔ لیکن سچ بتاؤں تو میں اس تصور سے تھوڑا وہم میں مبتلا ہوں۔ کیا توڑ پھوڑ کو واقعی ایک اچھی طاقت سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو سطحی طور پر دیکھیں تو یہ غلط ہی لگے گا، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیں۔ توانائی یعنی انرجی کا اپنا کوئی اخلاق نہیں ہوتا نا، وہ بری ہوتی ہے نہ اچھی، وہ صرف ایک اندھی طاقت ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ جب ایک نئی روح اس دنیا میں آتی ہے تو وہ روایتوں کے ان پرانے دھبوں میں فٹ نہیں ہونا چاہتی، اس لیے بغاوت جنم لیتی ہے۔ ایک بچے کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ لفظوں سے سمجھ سکے، اس لیے اس کی انرجی فزیکل توڑ پھوڑ میں نکلتی ہے۔ تو مصنف کا کہنا یہ نہیں ہے کہ انہیں توڑتے رہنے دیا جائے، بلکہ استاد اس توانائی کو صحیح سمت دے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ انہیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یہ جو غصہ اور توانائی ہے، اسے اپنے اسکول کی کھڑکیاں توڑنے پر ضائع مت کرو، بلکہ اس معاشرے کے ان فرسودہ عقائد اور ذات پات کی اونچی دیواروں کو توڑنے میں استعمال کرو۔ صحیح، مطلب استاد کا فرض انہیں کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ ان کی اس ریبل انرجی کو چینلائز کرنا ہے۔ لیکن پریکٹیکل دنیا میں یہ کتنا ممکن ہے؟ ایک استاد جن بچوں کو اسکول میں پڑھا رہا ہے، ان کی اصل تربیت تو ان کے ماں باپ نے گھر میں کی ہے۔ صحیح سوال ہے۔ کیا واقعی ایک اکیلا استاد گھر کی اس گہری اور صدیوں پرانی تربیت کو کاؤنٹر کر سکتا ہے جسے سوسائٹی کا پورا سسٹم سپورٹ کر رہا ہو؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر تعلیم ایک انقلاب بنتی ہے۔ مصنف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن یہی اس کی پکار ہے کہ استاد ماں باپ کا نمائندہ بن کر نہ رہ جائے۔ ایک عظیم استاد کی خوبی وہی ہے جو سقراط نے بیان کی تھی۔ سقراط کی وہ ڈائی والی مثال؟ ہاں، سقراط کہتا تھا کہ استاد کا اصل روپ ایک دائی یعنی مڈ وائف جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک دائی ماں کے پیٹ سے ایک نئی زندگی کو دنیا میں آنے میں مدد کرتی ہے، بالکل اسی طرح استاد کا کام اس نئے اور آزاد شعور کو اس سڑی ہوئی پرانی سوسائٹی کے اندر سیفلی جنم دلوانا ہے۔ واو! اگر اساتذہ آج یہ ذمہ داری اٹھا لیں اور اس بغاوت کو تعمیری راستہ دکھا دیں تو آنے والے 20 سالوں میں جب یہ بچے جوان ہوں گے تو سوسائٹی خود بخود نیا روپ دھار لے گی۔ بالکل، اسی کو تبدیلی کہتے ہیں۔ سقراط کی یہ مڈ وائف والی مثال واقعی میں آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ چلیے آج کے اس گہرے تجزیے کے اہم خاکوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ دنیا کا وہ تمام علم جو ہمیں محض مقابلہ کرنا اور دوسروں کو ناکام دیکھ کر خوش ہونا سکھائے، وہ اینٹی اسکول کا زہریلا نظام ہے۔ صحیح، اور حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو آزاد کرے۔ بالکل، جو امیر تاجروں کی دوڑ سے نکل کر سداس موچی جیسی محبت اور تیسرے شاگرد جیسی ہمدردی عطا کرے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بھی مشرقی معاشرہ ہو، اس کی تباہی کی وجہ پرانی روایت کی وہ پونڈ جیسی محفوظ مگر سڑی ہوئی حالت ہے، جسے گلاب بن کر طوفان کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور اس سب کی ذمہ داری ایک ایسے استاد پر ہے جو نئی روح کو جنم دلوانے والی دائی کا کام کرے۔ صحیح کہا۔ اور اس آزاد خیالی اور استاد کی ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد یہ تجزیہ ہمیں ایک نئی سوچ کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ ذرا سوچئے،
آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسکرینز اور الگوریدمز بچوں کے ذہنوں میں معلومات بھر رہے ہیں، وہاں استاد کا کردار کیا رہ جائے گا؟ بالکل، اگر استاد کا کام صرف معلومات دینا تھا تو وہ تو کل اسکرینز اس سے بہتر کر لیں گی. تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ان گونجتی ہوئی وادیوں میں وہ مڈ وائف جیسا زندہ اور نفسیاتی سمت دینے والا استاد کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک ایسی اندھی دور کے حوالے کر رہے ہیں جہاں انہیں سنبھالنے کے لیے کوئی دائی موجود ہی نہیں ہوگی؟ یہ وہ فکریہ ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا ہوگا. ہمارا آج کا یہ گہرا تجزیہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دستاویز کے اگلے باب کا تجزیہ ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے. بالکل. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ چیپٹر پر گہرا تجزیہ ہم اپنے آنے والے اگلے لیکچر میں ضرور پیش کریں گے تاکہ نئے راز کھول سکیں. ضرور سنیے گا. فرض کریں کہ کسی کے بازو میں چوٹ لگ جائے اور وہ سیدھا ہسپتال جائے. وہاں ایکس رے کی مشین اس کی ہڈی کی ایک تفصیلی تصویر نکال کر سامنے رکھ دے. ہاں بالکل، بلیک اینڈ وائٹ سی تصویر. بالکل. اور ڈاکٹر اس تصویر کو دیکھے، ہڈی پر موجود ایک باریک سی لکیر پر انگلی رکھے اور پورے وثوق سے کہہ دے کہ مسئلہ بالکل اس جگہ پر ہے. اس پوری طبی تشخیص میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے نا؟ ہاں، مطلب ہمیں انسانوں کو چیزیں بڑی واضح، ناپی تولی اور خانوں میں بٹی ہوئی پسند ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ذرا تصور کریں اگر ہمارے پاس ایک ایسی ایکس رے مشین ہو جس کے ذریعے ہم کسی فرد کا نہیں بلکہ پورے انسانی معاشرے کے شعور اور اس کی تعلیم کا ایکس رے کر سکیں. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہی کرنے جا رہے ہیں. اور یہ خیالی ایکس رے ہمیں سچ پوچھیں تو ایک انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تصویر دکھاتا ہے. ہاں، ایک ایسی تصویر جس میں اس معاشرے کا صرف سر یعنی دماغ ایک بہت بڑے غبارے کی طرح پھول چکا ہے. اور باقی پورا جسم یعنی اس کا دل اور احساس بالکل سوکھ کر معذور ہو چکا ہے. بالکل. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے آج کے جائزے کی بنیاد ہے. ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ تعلیم، معاشرے اور انسانی شعور پر لکھی گئی ایک انتہائی گہری کتاب کے آخری ابواب پر مبنی ہے. اور ان ابواب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پچھلی تمام بحثوں کو سمیٹ کر ایک فیصلہ کن یعنی ایک حتمی نتیجے پر لاتے ہیں. صحیح. تو ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح پچھلے 3000 سالوں کی تعلیم نے صرف ہماری عقل کو پروان چڑھایا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل اور احساس کی موت واقع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قدیم روایات کا جمود مطلب پرانی چیزوں سے چمٹے رہنا اور جدید معاشروں کی ترقی کس طرح ایک دوسرے کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں. چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ موضوع جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے. کتاب کے ان آخری ابواب میں مصنف نے ایک بڑی سخت اصطلاح استعمال کی ہے. ہاں، انورٹڈ کرپل والی. بالکل. وہ کہتا ہے کہ ہماری تعلیم نے انسان کو ایک الٹا معذور بنا دیا ہے. عام طور پر تو معذور ہم اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ پیر کام نہ کرتے ہوں، لیکن یہ الٹا معذور کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر اپنے آپ کو اپاہج کر لیا ہے؟ مصنف کی مراد بالکل یہی ہے. ذرا اس تشبیہ کی گہرائی میں جائیں. جب ایک انسان کا صرف اور صرف دماغ کام کر رہا ہو اور اس کی ساری توجہ حساب کتاب، منطق، زبان پر ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہو، ہاں، لیکن اس کے اندر ہمدردی، محبت اور فطرت سے جڑنے کا کوئی احساس نہ ہو تو وہ ایک مکمل انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ تو بس ایک چلتا پھرتا کیلکولیٹر بن گیا ہے نا؟ بالکل. مصنف یہی دلیل دیتا ہے کہ پچھلی 3 صدیوں بلکہ شاید ہزاروں سالوں سے ہمارے تعلیمی اداروں نے بچے کے اندر موجود انسان کو مار کر اسے محض ایک مشینی پرزہ بنانے کا کام کیا ہے. مطلب ہم نے صرف عقل کی پرورش کی ہے اور دل کو بالکل بھوکا مار دیا ہے. ہاں، اور اس کی بڑی خوبصورت مثال کتاب میں ربندر ناتھ ٹیگور کی دی گئی ہے. ہاں، مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات. جب ٹیگور نے اپنا اسکول شروع کیا تھا تو اس کا ماڈل روایتی اسکولوں سے کتنا مختلف تھا. بالکل مختلف تھا. مطلب وہاں بچے بند کمروں کی 4 دیواری میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ درختوں پر چڑھ کر کھلی ہوا میں پڑھتے تھے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ مصنف عام اسکولوں کے ماڈل پر کتنی شدید تنقید کرتا ہے کہ وہاں بچوں کو ایک ڈبے جیسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کی نظریں زبردستی بلیک بورڈ پر جمائی جاتی ہیں. ہاں،
اور اگر کھڑکی کے باہر کوئی پرندہ گا رہا ہو اور بچے کی فطری توجہ اس پر چلی جائے تو استاد اسے باقاعدہ سزا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ کیا واقعی ہم فطرت کی طرف کھنچنے کو ایک جرم بنا چکے ہیں؟ یہ صرف عجیب نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اسکول کا وہ کمرہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہم انسان کو کائنات اور فطرت سے کاٹ کر ایک مصنوعی دائرے میں قید کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب جب آپ ایک بچے کو پرندے کی آواز سننے پر سزا دیتے ہیں تو آپ اسے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ زندگی کی خوبصورتی اور احساس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت صرف اس ریاضی کے فارمولے کی ہے جو بورڈ پر لکھا ہے۔ واہ! اور جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا دماغ لے کر معاشرے میں نکلتا ہے جس میں ہمدردی کا کوئی خانہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ اور اس احساس سے محروم دماغ کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، اس کی وہ مثال یاد ہے جو مصنف نے ٹرومن کے حوالے سے دی ہے؟ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والی؟ اوہ، وہ تو سیدھا رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اگست 1945 میں جب جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا، جس میں 1,20,000 سے زائد انسان پلک جھپکتے ہی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور اس کی کچھ عرصے بعد صحافیوں نے امریکی صدر ٹرومن سے ایک سوال پوچھا۔ ہاں، انہوں نے پوچھا کہ بم گرانے کے فیصلے کے بعد کیا وہ رات کو سکون سے سو پائے تھے؟ اور ٹرومن کا جواب کیا تھا؟ کہ جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی خبر سن کر وہ پہلی بار اتنے سکون سے سوئے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے روکیں، کوئی انسان اتنی بڑی تباہی کے بعد سکون سے کیسے سو سکتا ہے؟ یہی تو۔ یہ کون سی نفسیاتی کیفیت ہے؟ یہ وہی کیفیت ہے جسے مصنف الٹا معذور کہہ رہا ہے۔ ٹرومن کے دماغ نے اس پورے واقعے کو صرف ایک ریاضی کے سوال کی طرح حل کیا۔ ایک مساوات کی طرح۔ بالکل۔ دماغ نے حساب لگایا کہ جنگ چل رہی تھی، بم گرانے سے جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، مساوات حل ہو گئی اور نتیجہ ہمارے حق میں نکلا۔ دماغ کے پاس لاشیں گننے کا تو نظام ہے، لیکن ان لاشوں پر رونے والا دل اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا بات کہی ہے آپ نے! لاشیں گننے کا نظام ہے پر رونے والا دل نہیں ہے۔ جس تعلیم نے ٹرومن کو تیار کیا اس نے اسے زبردست منطق تو دی، لیکن وہ فلٹر نہیں دیا جو انسان کو حیوان بننے سے روکتا ہے۔ فلٹر سے مجھے سینٹ آگسٹین کا وہ قول یاد آ گیا جس کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم محبت کو جانتے ہو تو تم جو بھی کرو گے وہ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بظاہر بہت سادہ لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محبت بذات خود ایک کمپاس ہے، ایک سمت نما ہے جو آپ کے ہر عمل کی سمت درست کر دیتی ہے۔ سینٹ آگسٹین کی اس بات کا جوہر یہ ہے کہ جب عمل کی بنیاد خالص محبت اور ہمدردی پر ہو تو اس عمل سے تباہی جنم نہیں لے سکتی، لیکن جب عقل تنہا حکمرانی کرتی ہے تو وہ مشینیں، ہتھیار اور ایٹم بم تو بنا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ انہیں کہاں اور کیوں استعمال نہیں کرنا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے ایک گاڑی میں انتہائی طاقتور اور جدید ترین انجن تو لگا دیا ہو، اسے بے پناہ رفتار دے دی ہو، لیکن اس میں سٹیئرنگ وہیل لگانا ہی بھول گئے ہو۔ زبردست مثال ہے۔ اب وہ گاڑی دوڑ تو رہی ہے، لیکن وہ کس کھائی میں گرے گی یا کس دیوار سے ٹکرائے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ مصنف تجویز کرتا ہے کہ 14 سال کی عمر تک بچوں کو حساب، تاریخ اور جغرافیہ جیسی روایتی چیزوں کے بجائے صرف محبت، احساس اور فطرت کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ ہاں، وہ اس پر بہت زور دیتا ہے۔ تو کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ مطلب کیا اس طرح ہم دنیا میں پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ دیکھیں، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگر بنیاد میں احساس اور محبت کا بیج نہ بویا جائے تو بعد میں ڈالی جانے والی ساری معلومات صرف ایک مشینی پرزہ تیار کرتی ہیں۔ کتاب کا استدلال یہ نہیں ہے کہ انسان کو ریاضی یا سائنس نہیں سیکھنی چاہیے۔ اچھا، تو وہ ترجیحات کا تعین کر رہا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہا ہے کہ 14 سال کی عمر تک شعور، احساس اور اخلاقی بنیادیں پختہ ہو جانی چاہیے۔ جب دل اور احساس کی زمین تیار ہو جائے گی تو اس میں بویا جانے والا جدید علم کا بیج ایک متوازن انسان کو جنم دے گا۔ صحیح۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر ایک معاشرہ ایسے افراد پر مشتمل ہو جن کے ذہنوں میں عقل کا غبارہ تو بھرا ہو لیکن احساس مر چکا ہو،
تو وہ اجتماعی طور پر کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ یہیں سے ہم کتاب کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں وہ تضاد ابھرتا ہے جو پرانی روایات اور جدید ترقی کے درمیان ہے۔ مصنف نے ہندوستان کے معاشرے کی بڑی تلخ مثال دی ہے کہ جو معاشرہ موت کو، یعنی پرانی فرسودہ چیزوں کے ختم ہونے کو قبول نہیں کرتا، وہ دراصل نئی زندگی بھی نہیں پا سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا کلکتہ کے اس ڈاکٹر کی مثال پر غور کریں۔ وہ جس نے انگلستان سے ڈگری لی تھی۔ ہاں، جس نے میڈیکل کی اعلیٰ ترین ڈگری FRCS پاس کی ہوئی ہے۔ وہ جدید طب کے تمام اصولوں سے واقف ہے، لیکن جب وہ اپنا جدید سوٹ پہن کر گھر سے نکلنے لگتا ہے اور پیچھے سے کوئی چھینک دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر وہیں رک جاتا ہے۔ وہ اپنا سفر ملتوی کر دیتا ہے کیونکہ اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں میں واقعی الجھن کا شکار ہوں۔ ایک طرف اتنی اعلیٰ سائنسی تعلیم اور دوسری طرف ایک چھینک سے ڈر جانا۔ عجیب ہے نا؟ مطلب کیا اس کی وہ میڈیکل ڈگری اس کے کام نہیں آئی؟ وہ جدید تعلیم اس کے دماغ کے اندر کیوں نہیں اتر سکی؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو مصنف سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جدید تعلیم نے صرف اس ڈاکٹر کے دماغ کی اوپری سطح کو چھوا ہے، بالکل ایک کوٹ کی طرح جسے اس نے پہن لیا ہے۔ اوپر سے پہن لیا لیکن اندر کچھ نہیں بدلا۔ بالکل، اس کے دل کے اندر، اس کے لاشعور کی گہرائیوں میں وہ ہزاروں سال پرانے خوف، وہم اور روایات اب بھی جڑیں جمائے بیٹھے ہیں۔ عقل کی وہ تعلیم اس کے دل کے اندھیروں تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ بظاہر جدید انسان ہے لیکن اندر سے ایک قدیم ڈرا ہوا شخص ہے، اور یہ ڈر صرف چھینک تک محدود نہیں رہتا بلکہ اجتماعی فیصلوں میں بھی نظر آتا ہے۔ قحط والی مثال؟ ہاں، قحط کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس جمود کی انتہا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا اور لوگوں کے پاس کھانے کو راشن نہیں ہوتا تھا تو وہ آسمان سے بارش برسانے کے لیے غلہ یعنی گندم آگ میں جلاتے تھے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ مطلب ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف روایات کے نام پر خوراک جلائی جا رہی ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ جدید اور ترقی یافتہ معاشروں کی منطق دیکھیں۔ مصنف نے روس کی مثال دی ہے۔ وہ ٹرینوں والی بات؟ ہاں، جب روس میں سردیوں کے دوران ٹرینوں کے انجن چلانے کے لیے کوئلے کی شدید کمی ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انجنوں میں کوئلے کی جگہ گندم جلائیں گے۔ یہ بات سن کر عام طور پر لوگ حیران ہوں گے کہ خوراک کو ریل گاڑی کے انجن میں کیوں جلایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو شعور تھا وہ کتنا مختلف تھا۔ بالکل مختلف تھا۔ ان کا دماغ ایک واضح منطق پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ گندم کی فصل تو اگلے سال دوبارہ اگائی جا سکتی ہے، 6 مہینے میں نیا غلہ آ جائے گا، لیکن کوئلہ بننے میں زمین کو لاکھوں سال لگتے ہیں۔ واہ، مطلب انہوں نے اپنے مستقبل کی توانائی کے ذرائع کو بچانے کے لیے وہ چیز جلائی جو قابل تجدید تھی۔ ہاں، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ ہے جو بھوکا مرتے ہوئے بھی خیالی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ خوراک جلا رہا ہے جس کی اسے فوری ضرورت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں واقعی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قدیم روایات پر اندھا بھروسہ دراصل ہمارے دماغ کے ان حصوں کو بند کر دیتا ہے جنہیں نئے اور مشکل حل تلاش کرنے ہوتے ہیں؟ بالکل، ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ تو مقدر کا لکھا ہے یا پرانے وقتوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جبکہ سویڈن اور سوئٹزرلینڈ جیسی جدید سوسائٹیز ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتی، وہ سائنس اور تحقیق کے ذریعے بیماریوں کو جڑ سے ختم کر رہی ہیں، اور وہاں لوگوں کی اوسط عمر 100 سال کے قریب پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے۔ جو معاشرہ ماضی کا قیدی ہوتا ہے وہ موت کے سائے میں جیتا ہے۔ مصنف نے ایک بحری جہاز پر سفر کرنے والے 90 سالہ جرمن شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہاں، جو انتہائی توجہ سے مشکل ترین چینی زبان سیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور جب جہاز پر موجود ایک 30 سالہ شخص رام تیرتھ نے اسے حیرت سے پوچھا کہ اس عمر میں جب آپ کے پاس جینے کے لیے شاید کچھ ہی دن باقی ہیں تو یہ مشکل زبان سیکھنے کا کیا فائدہ؟ اور اس جرمن کا وہ جواب جو اس نے پلٹ کے دیا وہ اس کتاب کے سب سے طاقتور جملوں میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لوگ صرف موت کے انتظار کرتے ہیں، اسی لیے تمہارا معاشرہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ جواب دراصل ایک پورے طرز فکر پر تمانچہ تھا۔ ہاں نا، مطلب وہ 90 سال کا جرمن شخص سیکھ رہا تھا اس لیے وہ زندہ تھا، جبکہ وہ 30 سال کا شخص ذہنی طور پر مر چکا تھا کیونکہ اس کا معاشرہ اسے صرف انجام کا انتظار کرنا سکھاتا ہے۔
لیکن جب ایک معاشرہ مکمل طور پر ماضی میں پھنس جاتا ہے اور اس کا آج تکلیف دہ ہوتا ہے تو وہ اس تکلیف سے فرار کیسے حاصل کرتا ہے؟ کیسے؟ مصنف کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ خود کو ایک نئے سراب، ایک نئے دھوکے میں مبتلا کر لیتا ہے، اور وہ دھوکہ ہے مستقبل کے خیالی مقاصد یا گولز کا۔ اور یہیں سے کتاب اپنے سب سے متنازع اور اہم حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں مصنف بتاتا ہے کہ ہمارے تمام تعلیمی اور معاشرتی نظام نے جو مقاصد مقرر کر رکھے ہیں وہ دراصل ہمارے آج کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں اسے ذرا مزید سمجھنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ کتاب کے مطابق اگر ایک شخص فطرتاً غصے والا یا تشدد پسند ہے اور وہ اپنے لیے عدم تشدد یا اہنسا کا مقصد بنا لیتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہونی چاہیے، لیکن مصنف اسے دھوکہ کیوں قرار دیتا ہے؟ کیونکہ وہ شخص دراصل اپنی آج کی حقیقت کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ اگر میں آج تشدد پسند ہوں لیکن میں اپنے ماتھے پر یہ لکھ لیتی ہوں کہ میرا مقصد 15 سال بعد ایک پرامن انسان بننا ہے، تو دراصل آپ نے اپنے آپ کو آج اس لمحے تشدد کرنے کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ بالکل، میں کہوں گی کہ چونکہ میں ابھی مقصد کے راستے پر ہوں اس لیے آج میرا غصہ کرنا فطری ہے۔ مقصد ہمیشہ مستقبل میں ہوتا ہے اور مستقبل کبھی نہیں آتا۔ اس طرح انسان اپنی خامیوں کو مستقبل کے پردے کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ اس کی سب سے دل دہلا دینے والی مثال اس جین سادھو کی ہے جس کا ذکر مصنف نے بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ وہ جس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا؟ ہاں، ایک شخص جس نے اپنے روحانی مقصد یعنی خدا کو پانے کے لیے 20 سال پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور سب کچھ ترک کر کے وارانسی چلا گیا تھا۔ 20 سال بعد جب وہ ایک بڑا سادھو بن چکا تھا، اسے ایک دن تار ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس خبر پر اس نام نہاد روحانی شخص کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اچھا ہوا، ایک مصیبت ختم ہوئی۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ 20 سال کی ریاضت کے بعد بھی یہ حال۔ مصنف نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اس سادھو کی پوری نفسیات ادھیڑ کر رکھتی ہے۔ مصنف ثابت کرتا ہے کہ یہ سادھو دراصل کوئی روحانی انسان نہیں بلکہ ایک انتہائی متشدد اور ظالم شخص تھا۔ مطلب 20 سال تک جنگلوں میں رہنے کے باوجود اس کے اندر رتی برابر بھی محبت پیدا نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی۔ وہ 20 سال پہلے بھی اپنی بیوی کو بوجھ سمجھتا تھا اور آج بھی اس نے صرف اپنے فرار کو ایک پاکیزہ مقصد کا لبادہ پہنا رکھا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص وزن کم کرنے کا بڑا سخت مقصد بنائے، دن بھر فاقے کرے، اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور پھر رات کو بھوک کی چڑچڑاہٹ کی وجہ سے اپنے بچوں پر غصہ نکالے۔ مقصد تو بظاہر بہت اعلیٰ تھا کہ اسے صحت مند ہونا ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے جو راستہ چنا اس نے اسے کتنا زہریلا انسان بنا دیا۔ یہاں تک کہ کتاب میں بھوک ہڑتال یا پھاکا کشی کو بھی روحانیت نہیں بلکہ اپنے آپ پر ایک تشدد قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دل کی مرضی سے نہیں بلکہ دماغ کی طرف سے زبردستی مسلط کردہ ایک ہدف ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر تشدد کرتے ہیں تو لامحالہ آپ دوسروں پر بھی تشدد کریں گے۔ جب آپ کی ساری توجہ ایک مستقبل کے ہدف پر مرکوز ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آج کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اگر یہ سب ایک سراب ہے تو پھر اس ساری صورتحال کا حتمی حل کیا ہے؟ ہم اس جال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب اپنے فیصلہ کن انجام کی طرف بڑھتی ہے، شعور اور سچائی کا راستہ۔ شعور اور سچائی۔ ہاں، مصنف کا ماننا ہے کہ تبدیلی کبھی کل نہیں آتی، وہ ہمیشہ آج، در حقیقت اسی لمحے میں آتی ہے، اور اس کا واحد راستہ مکمل شعور اور حال میں جینا ہے۔ یعنی تعلیم ایسی نہیں ہونی چاہیے جو فرار سکھائے، بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو کھلی آنکھوں سے سچ بولنا اور سچائی کا سامنا کرنا سکھائے، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ مصنف یہاں ایک انتہائی باریک نفسیاتی نقطہ اٹھاتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہی کیوں ہیں؟ ہم سچ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی بنیادی ترین وجہ خوف ہے، اور یہ خوف ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ جب ایک بچہ اسکول میں دیر سے آتا ہے اور اس کے سامنے استاد ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈنڈے کی مار سے بچنے کے لیے فوراً کوئی جھوٹی کہانی گھڑ لیتا ہے۔ بالکل، وہیں سے اس چھوٹی سی عمر سے منافقت کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اور سچائی دب جاتی ہے۔ اور جب یہ منافقت جوان ہوتی ہے
تو وہ انسان کی پوری زندگی کو کیسا عذاب بنا دیتی ہے، اس کی ایک لاجواب مثال بمبئی کی اس عورت کی کہانی میں ملتی ہے۔ وہ کہانی تو واقعی بہت گہری تھی۔ ہاں، ایک عورت جس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن وہ عورت پچھلے کئی سالوں سے ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی شادی سے پہلے کی محبت ایک ایسے شخص کو جو افریقہ میں رہتا ہے بھول نہیں پا رہی۔ وہ روزانہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور اندر ہی اندر احساس جرم سے گھٹ رہی ہوتی ہے، لیکن خوف کی وجہ سے سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اور اس صورتحال میں جب وہ مصنف سے مشورہ لیتی ہے تو مصنف اسے کوئی اخلاقی بھاشن نہیں دیتا، بلکہ اسے کہتا ہے کہ جا کر اپنے شوہر کو مکمل سچ بتا دو۔ عام سوچ تو یہی کہے گی کہ اس سچ سے وہ گھر تباہ ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن جب اس نے ہمت کر کے وہ سچ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا تو ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ جھوٹ کی دیوار جو سالوں سے ان کے درمیان کھڑی تھی، ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی، اور شوہر نے غصہ کرنے یا طلاق دینے کے بجائے کیا کیا؟ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو صرف ایک باشعور انسان ہی اٹھا سکتا ہے۔ جب وہ دوسرا شخص، وہ پرانا عاشق، افریقہ سے آیا تو شوہر نے اسے باقاعدہ اپنے گھر دعوت دی اور انہیں بات چیت کا پورا موقع فراہم کیا۔ اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب اس عورت نے لگاتار 7 دن اس شخص کے ساتھ ایک ہی گھر میں گزارے تو اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا وہم کا پردہ چاک ہو گیا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جس انسان کو وہ اپنے ذہن میں سالوں سے ایک آئیڈیل بنائے بیٹھی تھی، وہ دراصل ایک انتہائی عام سا بلکہ شاید قدرے سطحی سا انسان ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کا اپنا شوہر جس نے اس قدر کھلے دل اور برداشت سے اس سچائی کو قبول کیا، وہ کتنا عظیم ہے۔ وہ سچائی جو اسے تباہ لگ رہی تھی، دراصل اس نے اسے اس ذہنی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس نے اس دوسرے آدمی کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دیا۔ یہاں جو بات مصنف کے فلسفے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سچائی محض کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اس لیے مت بولو۔ تو پھر کیا ہے؟ سچائی دراصل انسانی شعور کو بیدار کرنے، اندر کے اندھیروں کو صاف کرنے اور بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک نفسیاتی آلہ ہے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ نظام تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو رٹایا جائے کہ جھوٹ مت بولو، بلکہ انہیں اس مقام پر لانا چاہیے کہ انہیں اتنی گہری آگاہی مل جائے کہ جب بھی وہ جھوٹ بولنے لگیں تو انہیں اپنے اندر اس جھوٹ کی چبھن کا مکمل ادراک ہو۔ بالکل۔ جب شعور مکمل طور پر بیدار ہوتا ہے تو جھوٹ کو سہارا دینے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود گر جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری طویل اور گہری بحث کو سمیٹیں، کتاب کی یہ آخری ابواب ہمیں یہ واضح کرتے ہیں کہ صرف دماغ کی پرورش کرتے رہنا اور دل کو مار دینا ہمیں ان الٹے معذوروں کی ایک ایسی بھیڑ میں تبدیل کر دیتا ہے جو ایٹم بم گرا کر بھی پرسکون نیند سو سکتے ہیں۔ دماغ اور دل میں حقیقی توازن اسی صورت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم فطرت اور محبت سے اپنا رابطہ دوبارہ استوار کریں۔ ہاں، اور قدیم روایات اور خوف کو آنکھ بند کر کے ماننا ہمیں ماضی کا قیدی بنا دیتا ہے اور مستقبل کے مقاصد ہمیں ایک لامحدود سراب میں بھٹکاتے رہتے ہیں۔ حقیقی حل اس لمحے میں، اسی وقت پورے شعور کے ساتھ سچائی کا سامنا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی اس پوری بحث کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھنا چاہے تو اسے خود سے کچھ سخت سوالات کرنے ہوں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ فیصلے، اپنے کریئر کے، رشتوں کے فیصلے کتنی بار صرف دماغ کی کیلکولیشن دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ واقعی ہم سب کے لیے اپنے اندر جھانکنے کا ایک مقام ہے۔ اور اسی بات پر میں اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسی سوچ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن شاید یہی حتمی سچائی ہو۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہم آج، ابھی، بالکل اسی لمحے اپنی تمام تر ماضی کی عادات، روایات کی بوسیدہ زنجیروں اور آنے والے کل کے تمام تر خیالی مقاصد کو بے وقت ایک ہی جھٹکے میں مکمل طور پر چھوڑ دیں، تو کیا اس کے بعد ہمارے وجود، ہماری اس نام نہاد شخصیت کا کچھ باقی بچے گا؟ یا پھر کیا ہم اس سب کو کھونے کے بعد اصل میں پہلی بار
ایک مکمل، حقیقی اور آزاد انسان بن کر ابھریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی کسی بھی انسان کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔